بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، برادران محترم، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار صوم کا درس جاری ہے، اور معیار صوم کی آج چھٹی قسط ہے۔ اس درس کے سلسلے میں ہم نے جو استفادہ کیا ہے وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السیر سے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 597 کی شاہکار تصنیف ذم الہوی اور تلبیس ابلیس، اور ذم الہوی کا اردو ترجمہ عشق مجازی کی تباہ کاریاں، جس کے مترجم ہیں مولانا امداد اللہ انور صاحب، اور تہذیب التہذیب اور روضۃ المحبین اور تاریخ بغداد، ان کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ معیار السلوک میں جو 49 معیار ہیں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے طالب حق کے لیے جو پیمانے اور کسوٹی مقرر کیے ہیں، جس کی روشنی میں طالب حق اپنی تربیت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو تول سکتا ہے، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ بھی سکتا ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کر کے دینی اور روحانی ترقی بھی کر سکتا ہے۔ تو معیار صوم کا جو سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج اس کی چھٹی قسط ہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ مصنف کتاب ھذا، یعنی معیار السلوک و دافع الاوہام والشکوک کے مصنف حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ معیار صوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک قاری خوش الحان پڑھے یا بلا مضامیر بڈھا یا جوان حمد و نعت میں اشعار پڑھے، اور اس سے وجد و تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت یا امرت کے اشعار پڑھنے یا مزامیر کی آواز کے ساتھ کسی کو حال طاری ہو تو جان لو کہ یہ حال نہیں
بلکہ وبال ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گر ترا آید خلاف شرع حال، داں کہ این ظلم است گمراہی وبال۔ یعنی اگر تجھ کو خلاف شریعت کام میں حال آئے اور کسی بھی طرح کی کوئی کیفیت محسوس ہو خلاف شرع کام میں، تو یہ سمجھ لے کہ یہ گمراہی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، وبال ہے۔ تو جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر جو ان معیارات میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ اتباع شریعت اور ذکر فکر کا اہتمام اور اس میں استقامت۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تفصیلات ہیں ان میں معیار صوم کے سلسلے میں کی تشریح کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے حیا کے اوپر۔ حیا کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، حیا کے نتیجے میں اللہ سے خوف پیدا ہوتا ہے، حیا کے نتیجے میں بندہ گناہوں سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حیا ایک دروازہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا، اور حیا ایک دیوار ہے بندے کے اور گناہوں کے درمیان۔ اب حیا کے مختلف شکلیں ہیں، مختلف اقسام ہیں، مختلف مواقع ہیں، مختلف مدارج ہیں، اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاہکار تصنیف جو عربی کے اندر ہے ذم الہوا، جس کا کہ ترجمہ عشق مجازی کی تباہ کاریاں اس نام سے معروف ہے، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیریش لڑکوں کی طرف دیکھنا، یعنی جن کے چہرے پر ابھی بال نہ نکلے ہوں، تو ایسے نوجوان لڑکوں کی طرف دیکھنے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں توفیق بخشے، یہ جان لو کہ یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ بہت سے لوگ اس سے بچنے سے بے فکر ہیں، حالانکہ شیطان کو جہاں سے ممکن ہو انسان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں تک اس کا بس چلے انسان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ شروع میں انسان کے پاس آ کر زنا کرنے کی خوبیاں نہیں جتلاتا ہے، بلکہ نظر کرنے کو اچھا جتلاتا ہے، یعنی بد نظری کو اچھا جتلاتا ہے۔ عالم اور عابد اپنی نظروں کو اجنبی عورتوں سے تو محفوظ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی صحبت اور اختلاط عام طور پر ان کو حاصل نہیں ہوتا، جبکہ لڑکوں کا ان سے اختلاط ہونا یعنی ملنا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ان کو لڑکوں کے فتنے سے بہت بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سے قدم یہاں پھسل چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کے عزم ٹوٹ چکے ہیں اور ان کے قدم متزلزل ہو چکے ہیں۔ ایسے افراد بہت کم ہیں جو اس فتنے کے قریب رہ کر کے محفوظ رہے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تجالسوا ابناء الملوک فإن الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجوار العواتق۔ اس حدیث کو بعض محدثین نے ضعیف بھی کہا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تم شہزادوں
اور امیر زادوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، کیونکہ نفس ان کے دیکھنے کی اتنی خواہش رکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت لونڈیوں کے دیکھنے کی بھی نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحد الرجل النظر الی الغلام الامرد۔ اس حدیث کو بھی بعض محدثین نے حدیث ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ انسان کسی بیریش لڑکے کی طرف بغور نگاہ ڈالے۔ امام احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے متقدمین میں بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہے، ان کی ایک احتیاط کا واقعہ جس کا میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ آپ احادیث کے حافظ بھی تھے اور علل الحدیث کے عالم بھی تھے، اختلاف الحدیث سے بہت واقفیت رکھتے تھے، اور آپ کا پورا نامی شیخ احمد بن صالح ابو جعفر مصری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بغداد میں تشریف لائے اور حفاظ حدیث کے ساتھ بیٹھنے لگے، اور ان کے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مذاکرات حدیث جاری رہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ بھی کرتے تھے اور ان کی تعریف بھی فرماتے تھے۔ ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے شرف تلمذ بھی حاصل کیا تھا اور ان سے احادیث کی روایات کی ہیں۔ شیخ احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ صرف داڑھی والوں کو احادیث پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی مجلس درس میں کوئی بیریش لڑکا داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس کی سخت ممانعت تھی۔ جب حضرت امام ابو داود سجستانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کو ان کے پاس لے کر گئے تاکہ وہ بھی ان سے حدیث کی سماعت کر لیں، جب کہ وہ ابھی بیریش تھے، تو حضرت احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے بیٹے کو اپنی مجلس میں بٹھلانے سے انکار فرما دیا۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگرچہ یہ بیریش ہے لیکن تمام داڑھی والوں سے زیادہ حافظ الحدیث ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے امتحان لے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کا امتحان لیا تو انہوں نے سب سوالات کا جواب دیا، تو انہوں نے ان کو درس حدیث میں شامل کر لیا، لیکن کسی اور امرد بیریش کو احادیث نہیں سنائیں۔ ان کا بیریش لڑکوں کو احادیث نہ سنانا خود کو بیریش لڑکوں کے فتنے سے دور رکھنا تھا۔ اسی احتیاط اور تقوی کے سلسلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سماع حدیث کے لیے بیریش لڑکوں کو اپنی مجلس میں بیٹھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ہشام بن عمار رحمۃ اللہ علیہ حیلہ کر کے
لوگوں کے مجمع میں چھپ کر بیٹھ گئے، اس وقت وہ بیریش تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 16 حدیثیں سن لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر دے دی گئی تو انہوں نے ان کو بلایا اور 16 درے مارے۔ اس وقت حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش میں ان سے 100 حدیثیں سنتا اور مجھے وہ 100 درے مارتے۔ اسی طریقے سے حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے۔ حضرت امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بیریش نے میرے پاس آنے کی طمع اور لالچ نہیں کی، اور نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے راستے میں آنے کی طمع اور لالچ کی۔ یعنی یہ دونوں اکابر حدیث بھی بیریش کو اپنی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ رہا ہمارے جمیع اسلاف اکابرین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، متقدمین کا بھی اور متأخرین کا بھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، اس کے ساتھ ایک حسین چہرے والا لڑکا بھی تھا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے؟ عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ اپنے ساتھ نہ لانا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محمد بن عبد الرحمن محدث نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرے، وہ پاک دامن اور متقی شخص تھا، اور اس کا بیٹا بیریش لڑکا اس سے بھی افضل تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے جس مقصد کا ارادہ کیا ہے اس کو ان کا پاک دامن ہونا نہیں روکتا۔ یعنی وہ شخص پاک دامن تھا، اس کا پاک دامنی کا اور تقوی کا یہ عمل اس کے ساتھ میں ہے، اور میرا اس بیریش بچے کو اجازت نہ دینا یہ میری پاک دامنی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مفہوم تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی کا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے شیوخ اساتذہ کو اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے ہمیں اپنے اسلاف سے اسی کا پتہ دیا ہے۔ حضرت شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے 30 شیوخ کے پاس رہا ہوں کہ جن کو ابدال کے درجے کا ولی کہا جاتا تھا۔ ان سب نے مجھے اپنے سے رخصت ہوتے وقت یہ نصیحت فرمائی کہ تم بیریش لڑکوں کی صحبت وغیرہ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ اولاد کی حفاظت اور دینی تربیت کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ حیا کے سلسلے میں، تقوی کے سلسلے میں اور پاک دامنی کا شعور پیدا کرنے کے لیے اور تقوی پر کاربند رہنے اور عمل کرنے کے لیے سخت تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی برے دوستوں سے حفاظت کرو قبل اس کے کہ تم ان کو گناہ میں مبتلا کر دو، کیونکہ
سب سے پہلے بچوں میں خرابی ان کے آپس کے ساتھیوں کے ذریعے شروع ہوتی ہے۔ اس زمین میں ایک واقعہ یاد آیا، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ اپنی آپ بیتی میں اپنے متعلق اور اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی تربیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت میں بہت ہی اہتمام اور سختی سے کام لیا۔ ایسا متعدد بار ہوا کہ جب میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تو تربیت کی خاطر آپ تھوڑا سا توقف سے میرے پیچھے آیا کرتے تھے، اور اگر ایک سے زائد نمازوں میں اگر ایک ہی طالب علم یا ایک ہی لڑکے کے ساتھ میں 2 مرتبہ اگر آپ نماز میں دیکھ لیا کرتے تھے تو سخت تنبیہ فرماتے تھے، بلکہ مار پیٹ بھی فرماتے تھے، مارتے تھے، سخت سزا دیتے تھے، اور یہ اس کا سوال کرتے تھے کہ تیری اس لڑکے سے کیا دوستی ہے یہ دوبارہ تیرے ساتھ میں کھڑا ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ سختی فرمائی اور میری پٹائی بھی ہوئی، جبکہ یہ اتفاق تھا کہ کوئی میرا ہم عمر لڑکا جو میرے پاس آ کر کھڑا ہوا ایک سے زائد نماز میں، وہ ایک اتفاق ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے یہ تربیت کے سلسلے میں آپ کی یہ روش دیکھی اور آپ کا یہ طریقہ مبارکہ دیکھا تو والد کی پٹائی کے ڈر سے اور خوف سے میں اس بات کا اہتمام کرتا تھا کہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں صف کے اندر جماعت میں کہ اس طالب علم کے ساتھ میں اس سے قبل میں دوبارہ کھڑا ہونے کا اتفاق نہ ہوا ہو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تربیت کے سلسلے میں میرے والد نے بارہا میری بہت سخت پٹائی کی ہے۔ اس وقت اگرچہ ان کی پٹائی کرنا اور مجھے مارنا کبھی کبھی بار خاطر ناگوار ضرور گزرتا تھا، لیکن آج ان کی ایک ایک نصیحت یاد آتی ہے کہ یہ سب جو کچھ بھی زکریا کو حاصل ہوا ہے اور اللہ نے آج جس مقام پر پہنچایا ہے یہ انہی کی تربیت اور خیر و برکت کا نتیجہ ہے اور ان کی سختی کا نتیجہ ہے۔ کہ وہ سختی نہ فرماتے تو میری تربیت نہ ہو پاتی، اور میری تربیت اگر نہ ہو پاتی تو شاید میں اس مقام پر نہ ہوتا جس مقام پر آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی تربیت کی برکت سے پہنچایا ہے۔ اس زمانے میں مس ناچیز کو بھی اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ جس زمانے میں ہم حفظ کر رہے تھے، یہ آج سے تقریباً 55 سال یا 57 سال پہلے کا واقعہ ہوگا کہ ہدایت مسجد کے آنگن میں عصر کے آس پاس کا وقت ہوگا۔ ہدایت مسجد جو کہ جے پور میں واقع ہے اور اسی کے قریب سامنے والے مکان میں ہماری رہائش تھی، تو ہم ایک طالب علم کے ساتھ میں بالکل ملے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اتفاق سے والد ماجد اور پیر و مرشد حضرت ابو میاں قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد عبد الرحیم صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اچانک مسجد میں تشریف لائے
اور انہوں نے ایک ساتھ ملے ہوئے بیٹھ کر جب ہم کو دیکھا تو وہیں سے سخت سرزنش کی اور بآواز بلند ہم کو پکارا اور یہ کہا کہ دونوں الگ الگ بیٹھو، اور سختی سے تلقین فرمائی۔ اور پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بڑی باروب شخصیت تھی، اور یہ تو ہزاروں مریدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے چہرے مبارک سے نگاہیں ملانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور حضرت نے جو سختی سے تنبیہ فرمائی اور پھر گھر جا کر اسی سخت تنبیہ کا پھر اعادہ بھی کیا، تو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں کیا بات تھی۔ لیکن آج جب اکابرین ائمہ کرام کے درس کے واقعات اور اسی طریقے سے اکابرین کے اپنی اولادوں کے سلسلے میں تربیت کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ شعور بچوں کے اندر ابتدائی سے پیدا کرنا چاہیے کہ وہ پورے آداب اور تقوی و طہارت اور حیا کے تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اس واقعے کے بعد میں ایک اور واقعہ میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو تربیت فرمائی ہماری، اور خاص طور پر تو میں اپنے متعلق اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی نصیحت کے موقع پر اور کسی بھی تنبیہ کے موقع پر ان کا لب و لہجہ بہت سخت ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہ گار اور ناچیز کے دل میں حضرت کی محبت جو قلب میں جاگزی کر دی تھی، میرے دل میں یہ بات، دل کی گہرائی میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہمارا مربی اس دنیا میں حضرت کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو فیض اور جو تربیت حضرت سے مل سکتی ہے اس مقام پر اس دنیا فانی میں ہماری نگاہوں میں کوئی شخص نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ ابو میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ہر نصیحت کو میں انتہائی ادب کے ساتھ میں اور نگاہیں نیچی کر کے اور خندہ پیشانی سے میں اس کو قبول کیا کرتا تھا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے ہماری والدہ ماجدہ حضرت امی جان قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان دونوں کے درجات کو بلند فرمائے، قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے، ان دونوں کے فیوز و برکات اور انوار و برکات سے اللہ تعالی ہمارے قلوب کو بھی روشن منور فرمائے اور پوری امت کو اللہ تعالی فیضیاب فرمائے۔ آپ نے بارہا اس کا ذکر کیا، ہماری امی جان والدہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ فضل الرحیم کی مجھے یہ ادا بڑی پسند ہے، میں جتنا بھی اس سے ناراض ہو جاؤں اور میں جتنا بھی اس پر غصہ کروں، لیکن اس کی پیشانی پر شکن نہیں آتی، کسی طرح کا کوئی دباؤ محسوس نہیں ہوتا، اور اسی خندہ پیشانی کے ساتھ میں میرے غصے کو وہ قبول کرتا ہے۔ فضل الرحیم کی یہ ادا مجھ کو بہت پسند ہے۔ تو امی جان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ فضل الرحیم کی الحمدللہ یہ خوبی ہے کہ وہ بڑوں کے مشورے کو اور ان کی نصیحت کو بہت ادب کے ساتھ میں قبول کیا کرتا ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی سختیاں و نصیحتیں ہماری دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔
فی زمانہ کل موجودہ بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اولادیں اپنی والدین کی بھی نصیحتوں کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتی۔ یہ زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اولادوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نصیحتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اولاد کی صحیح معنی میں اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی روشنی میں اور صحابہ کرام اور صحابیات کے طریقہ مبارکہ کی روشنی میں اور ہمارے اکابرین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ تربیت کی روشنی میں والدین کو بھی اپنی اولاد کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گناہوں پر فوراً گرفت فرما لیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد گرفت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو تنبیہ بھی ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی گرفت ہوئی اور پکڑ ہوئی اور تکلیف پہنچی وہ اس کے گناہ کا کفارہ بھی ہو جائے۔ تو بہت سارے واقعات میں ایسا پتہ چلتا ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے بے خیالی میں بھی بد نظری کی تو اچانک ان کی گرفت ہوئی۔ اس ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کا نقل کرنا مناسب ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تیری یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اس کی تاک میں لگی رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا عجل له عقوبته فی الدنیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حیا کی تفصیل کے سلسلے میں کہ حیا کے آداب ہیں، حیا کے مواقع ہیں، حیا کے طریقے ہیں، کن کن انداز میں اور کب کب اور کس طریقے سے حیا کے شرعی تقاضے ہیں۔ تو اس سلسلے کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ گھر میں بغیر اجازت جھانکنا یہ بھی حیا کے خلاف ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو گھر میں آواز دیں تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں تاکہ بے پردگی نہ ہو، بلکہ آواز دینے یا اطلاع کرنے میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ پردے میں اور سائیڈ میں کھڑے رہیں۔ مجھے ایک واقعہ UK کا ایک نوجوان دو بچیوں کو یاد آتا ہے کہ ایک بچی مسلمان تھی اور ایک غیر مسلم بچی تھی۔ وہ دونوں کہیں پر ملاقات کے لیے چلے گئے۔ اب جہاں ملاقات کے لیے ان کا جانا ہوا تو جو مسلمان بچی تھی وہ دیندار تھی، اس نے
دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو کر بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اطلاع دی اور آواز لگائی تاکہ وہ جس سے ان کو ملاقات کرنا تھی وہ باہر آئیں تاکہ ان کی اجازت ہو تو پھر وہ اندر جائیں. اور جو بچی غیر مسلم تھی وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی. تو جو مسلمان بچی تھی اس نے اس بات پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ تم سامنے نہیں کھڑی ہو بلکہ سائیڈ میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. تو اس نے کہا، اعتراض کیا اور یہ کہا کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے. تو اس کے جواب میں اس بچی نے، مسلمان بچی نے کہا کہ اس لیے کہ یہ شریعت کا، ہمارے دین کا یہی حکم ہے کہ جب تم کسی کے ہاں جاؤ تو اس طریقے سے نہ جھانکو کہ جس سے کہ بے پردگی ہو. پتہ نہیں گھر والا کس حالت میں ہو کہ تمہارا اس کو اس حالت میں دیکھنا اس کو ناگوار گزرے، تو یہ اس کے لیے باعث گرانی ہو. تو بچی نے جب یہ بات سنی تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اور یہی واقعہ اس کے اسلام کے مطالعے کا سبب بنا، اور اسلام کی پاکیزگی اس کے ذہن میں اللہ نے ایسی بٹھائی کہ یہی واقعہ اس کے اسلام لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، حیا بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور جو ایمان کی نعمت و دولت سے مشرف ہونے کے ساتھ ساتھ حیا کے مقام عالی پر پہنچ جائے تو وہ یقیناً تقویٰ کے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے قرب کا مقام بھی اس کو حاصل ہوتا ہے. اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث یاد آتی ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا اطلع علیک بغیر اذن فخذفته بحصاة ففقأت عینه ما كان علیک من جناح. اگر کسی آدمی نے تیرے گھر میں جھانکا، یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم اور نسائی اور احمد ان تمام کتابوں میں مروی ہے، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے آدمی نے تیرے گھر میں جھانکا جس کی تو نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، اور تو نے اس پر غیرت میں آ کر اس کو پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو اس کا تم پر کوئی گناہ اور سزا نہ ہوگی. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کی کس قدر اہمیت ہے اور حیا کتنی پاکیزہ صفت ہے، اور بے حیائی کیسی قبیح عادت ہے. اور بے حیائی کے مظاہر میں یہ بھی ہے کہ انسان بغیر اجازت کے گھر میں جائے یا گھر میں جھانکے. اسی ضمن میں حضرت ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے طواف کرتے ہوئے یک چشم یعنی ایک آنکھ والے آدمی کو دیکھا جو طواف کے دوران یہ کہہ رہا تھا، اعوذ بک منک، یعنی میں آپ سے، آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا، یہ کیا دعا ہے جو تم مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 50 سال سے حرم مکہ کا مجاور ہوں، اس کا خادم ہوں. میں نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا اور اس کو خوبصورت سمجھا، تو اچانک ایک تھپڑ میری آنکھ پر آ کر لگا جس نے میری آنکھ میرے گال پر بہا دی.
تو میں نے آہ بھری تو دوسرا تھپڑ رسید ہوا، اور کسی کہنے والے نے کہا اگر تم پھر آہ نکالو گے تو ہم اور لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبرز فخذک ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ کتاب الجنائز کے اندر آئی ہے کہ میت کو غسل دینے سے متعلق احکام کے سلسلے میں یہ حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی ران کسی کو ظاہر نہ کرو، یعنی ران جو ہے وہ سطر میں داخل ہے، اس لیے کسی کے بھی سامنے اپنی ران نہ کھولو، یعنی سطر نہ کھولو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور کسی زندہ یا مردہ کی ران کو نہ دیکھو۔ ایک حکایت ہے مامون الرشید خلیفہ کے بارے میں کہ اس نے قاضی یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اس کے ایک خادم کو دیکھ رہا ہے، تو اس نے خادم سے کہا جب میں اٹھ جاؤں تو تم اس کے پاس چلے جانا، میں ابھی وضو کے لیے اٹھوں گا اور اس قاضی صاحب کو کہہ جاؤں گا کہ آپ یہیں پر تشریف رکھیں، یہ جو کچھ بھی تمہیں کہے مجھ کو بتا دینا۔ پھر مامون اٹھ گیا اور یحییٰ کو بیٹھے رہنے کے لیے کہہ گیا، خادم کو اٹھتے ہوئے آنکھ سے اشارہ کر گیا، تو اس خادم کو یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم حسین لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو اس خادم نے جا کر مامون کو اس کی خبر دی، تو مامون نے اس خادم کو کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ جب ہدایت تمہارے پاس آ چکی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روک رکھا ہے، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ اللہ اکبر۔ تو خادم ان کے پاس گیا اور ان کو یہ جواب سنایا، تو انہوں نے شرم کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور ایسی حالت ہو گئی کہ وہ گھبراہٹ میں مر جاتے۔ پھر مامون رشید یہ شعر پڑھتے ہوئے سامنے آیا، متى تصلح الدنیا ویصلح اہلها وقاضى قضاة المسلمین یلوط۔ اٹھو اور چلے جاؤ، اللہ سے ڈرو اور اپنی نیت کو درست کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں حیا کے تمام انوار و برکات کے ساتھ میں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا کی صفت عالیہ اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ میں اللہ ہم کو عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، اور حیا کے انوار و برکات کے نتیجے میں اللہ ہم کو ایمان میں اور اللہ اپنی محبت میں ترقی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا حب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، يا فتاح بك نستعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت جعلت الصعب سهلا إذا شئت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهی مقصود من توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود من توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود من توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.